یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، کبھی اللہ نعمت دیتا ہے، کبھی آزمائش بھیجتا ہے، لیکن مومن کا کمال یہ ہے کہ وہ دونوں حال میں، دونوں حالتوں میں ایک ہی راستے پر قائم رہتا ہے، صبر اور شکر کا راستہ۔ یہ صرف ایک اچھی عادت نہیں میرے دوستو، بلکہ یہ وہ عمل ہے جو ہر نبی کی زندگی کا حصہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یعنی صبر انسان کو جنت کا حقدار بناتا ہے اور شکر نعمت میں اضافہ کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، جسم بیماری سے ٹوٹ گیا، مال و دولت ختم ہو گئی، مگر زبان سے کبھی بھی شکوہ نہیں نکلا، صرف یہی کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے رب مجھ پر تکلیف آ پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، غلام بنا کر بیچا، جیل میں ڈالا، مگر ہر حال میں آپ نے صبر کیا، اور جب بادشاہت ملی تو تکبر نہیں کیا بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہمارے پیارے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پتھر کھائے، طائف میں لہو لہان ہوئے، بھوک کے دن دیکھے، مگر کبھی بھی زبان پر شکوہ نہیں آیا، اور جب فتح مکہ نصیب ہوئی تو عاجزی سے سر جھکا دیا اور فرمایا اللہم لک الحمد، اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ آج کچھ لوگ ذرا سی بیماری آ جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے یا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو کہنے لگتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، اللہ نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا۔ میرا عزیز دوستو، یہ صبر نہیں ہے بلکہ ناشکری ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگوں کو ذرا سی دولت مل جاتی ہے، کاروبار چلنے لگتا ہے، گھر اچھا بن جاتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب میری محنت ہے، میرے اپنے دماغ کا کمال ہے، اللہ کو بھول جاتے ہیں، شکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور تکبر میں آ جاتے ہیں۔ یاد رکھو میرے دوستو، یہ روش نبیوں کی نہیں بلکہ فرعون اور قارون کی روش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ تو عجیب ہوتا ہے، خوشی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی مومن جیتتا ہی جیتتا ہے، ہارتا نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہر حال میں صبر اور شکر کرتا رہے۔ میرا عزیز دوستو، زندگی کی اصل کامیابی یہی ہے، تکلیف آئے تو زبان سے شکوہ نہ نکلے بلکہ الحمدللہ کہے، خوشی ملے تو سینہ پھلانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سجدہ شکر ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہر نبی نے اختیار کیا، اور یہی وہ عمل ہے جو ہمیں جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ آؤ آج عہد کریں کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے اور ہر حال میں صبر بھی کریں گے انشاءاللہ۔